طاہرہ ہے نام میرا، مشکل ہے کام میرا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو سلام میرا۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت علا بن حضرمی رضی اللہ عنہ بحرین میں تھے، وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ خط لکھا: تم حضرت عتبہ بن غزوان کے پاس چلے جاؤ، میں نے تم کو ان کے کام کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایسے آدمی کے پاس جا رہے ہو جو ان مہاجرین اولین میں سے ہیں، جن کے لیے اللہ کی طرف سے پہلے ہی بھلائی مقدر ہو چکی ہے۔ میں نے ان کو امارت سے اس لیے نہیں ہٹایا کہ وہ پاک دامن، قوی اور سخت لڑائی لڑنے والے نہیں تھے، بلکہ یہ تمام خوبیاں ان میں ہیں، بلکہ میں نے ان کو اس لیے ہٹایا ہے کہ میرے خیال میں تم اس علاقہ کے مسلمانوں کے لیے ان سے زیادہ مفید رہو گے، لہٰذا تم ان کا حق پہچاننا۔ تم سے پہلے میں نے ایک آدمی کو امیر بنایا تھا، لیکن وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا۔ اگر اللہ چاہیں گے تو تم وہاں کی امیر بن سکو گے، اور اگر اللہ یہ چاہیں کہ عتبہ ہی امیر رہے اور تمہیں موت آ جائے تو پھر ایسا ہی ہوگا، کیونکہ پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی آسمان سے کوئی فیصلہ اتارتے ہیں اور پھر اپنے صفت حفاظت سے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اسے ضائع نہیں ہونے دیتے، بلکہ وہ فیصلہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ اور تم تو صرف اس کام کو دیکھو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اس کے لیے پوری محنت و کوشش کرو، اور اس کے علاوہ اور تمام کاموں کو چھوڑ دو، کیونکہ دنیا کے ختم ہونے کا وقت مقرر ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تم دنیا کی ان نعمتوں میں مشغول ہو کر جو کہ ختم ہونے والی ہیں، آخرت کے اس عذاب سے غافل نہ ہو جانا جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کے ہاں غصے سے بھاگ کر اللہ کی طرف آ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کے حکم اور علم میں پوری فضیلت جمع فرما دے۔ ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اس کی اطاعت کرنے پر مدد اور اس کے عذاب سے نجات مانگتے ہیں۔ حضرت زبا بن محسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا: اما بعد، بعض لوگوں کو اپنے بادشاہ سے نفرت ہو جایا کرتی ہے۔ میں اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میرے اور تمہارے بارے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت کا جذبہ پیدا ہو۔ اگر سارا دن حدود شریعہ قائم نہ کر سکو تو دن میں ایک کھڑی ہی حدود قائم کرو، لیکن روزانہ ضرور قائم کرو۔ جب دو کام ایسے پیش آ جائیں کہ ان میں سے ایک اللہ کے لیے ہو اور دوسرا دنیا کے لیے، تو دنیا والے کام پر اللہ والے کو ترجیح دینا، کیونکہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت باقی رہے گی۔ اور بدکاروں کو ڈراتے رہنا اور ان کو ایک جگہ نہ رہنے دو، بلکہ انہیں بکھیر دو، ورنہ اکٹھے ہو کر بدکاری کے منصوبے بناتے رہیں گے۔ بیمار مسلمان کی عیادت کرو اور ان کے جنازے میں شرکت کرو، اور اپنا دروازہ کھلا رکھو اور مسلمانوں کے کام خود کرو، کیونکہ تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ نے تم پر ان سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا ہے۔ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے اور تمہارے گھر والوں نے لباس، کھانے اور سواری میں ایک خاص طرز اختیار کر لیا ہے جو عام مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اے عبداللہ، تم اپنے آپ کو اس سے بچاؤ کہ تم اس جانور کی طرح سے ہو جاؤ جس کا سرسبز وادی پر گزر ہو، اور اسے زیادہ سے زیادہ گھاس کھا کر موٹا ہو جانے کے علاوہ اور کوئی فکر نہ تھا۔ وہ زیادہ کھا کر موٹا تو ہو گیا، لیکن اسی میں مر گیا۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ امیر جب ٹیڑھا ہو جائے تو اس کے مامور بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت وہ ہے جس کی وجہ سے اس کی رعایا بدبخت ہو جائے۔ حضرت ذاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یہ خط لکھا: اما بعد، عمل میں قوت اور پختگی اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ
کہ تم آج کا کام کل پر نہ چھوڑو، کیونکہ جب تم ایسا کرو گے تو تمہارے پاس بہت سارے کام جمع ہو جائیں گے، پھر تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا کام کروں اور کون سا نہ کروں، اور یوں بہت سارے کام رہ جائیں گے۔ اگر تمہیں 2 کاموں میں اختیار دیا جائے جن میں سے ایک کام دنیا کا ہو اور دوسرا آخرت کا، تو آخرت والے کام کو دنیا والے کام پر ترجیح دو، کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو اور اللہ کی کتاب سیکھتے رہو، کیونکہ اس میں علوم کے چشمے اور دلوں کی بہار ہے، یعنی قرآن سے دل کو راحت ملتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے صحابہ سے محبت کرنے اور ان کی باتوں پہ عمل کرنے اور اپنے پیارے حبیب کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔